آج ہم عید غدیر کے موقع پر جو اعلان ہے رضا باب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ مولا کا مفہوم کیا ہے یا امت مسلمہ کیا سمجھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اعلان غدیر ہے یہ جذباتی تسلسل نہیں ہے، نہ ہی کوئی فضیلت میں کوئی ایک نیا باب ہے۔ دراصل اعلان غدیر الہی نظام کے دستوری تسلسل کا عنوان ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نظام کے فروغ کے لیے آئے۔ اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی رسول نے آنا نہیں تھا، نہ وحی نے آنا تھا، بے شک بے شک، اور اس الہی نظام نے اللہ کی کائنات میں قیامت تک جاری اور ساری رہنا تھا، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نگران تو ضرور ہی ہونا چاہیے، فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ تو اس نظام کے لیے اللہ اس کے رسول نے مل کر یہ فیصلہ فرمایا کہ موزوں ترین شخصیت جو ہے اس وقت صرف مولا کائنات علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نبوی کلام کا اسلوب دیکھ لیں، خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بہت عمدہ بات کی آپ نے، نبوی، ہاں، تو سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آغاز کیا، اپنا نبوی اعتماد پیش کیا۔ الست انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، واہ واہ، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک کتنی ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ ہاں جی، اچھا، اب اس کے بعد جب تصدیق لے لی، گواہی لے لی کہ یہ مجھے اولا مانتے، سب نے لبیک کہا، سب نے لبیک کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بولا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور قرآن کریم میں بھی یہی ہے، یعنی ہماری جانوں سے ہمارے مال سے آپ افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ نبی مومنوں سے اتنا قریب ہے کہ جتنا مومن خود اپنے قریب نہیں ہے۔ نبی مومنوں کے اتنے بڑے مالک ہیں جتنا خود مومن اپنا مالک نہیں ہے۔ کیا شاندار کنسیپٹ ہے۔ ہاں جی، یعنی کلام الہی کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ فرمان رسالت میں اسی چیز کو پیش کیا گیا، نبوی اعتماد۔ پھر سب نے کہا قالوا بلا یا اچھا، رسول یہ اللہ۔ کردار سازی کی بڑی اہم بات ہے جیسے یہ ایک خاص حوالہ ہے نا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی ولایت کو بطور حوالہ پیش کیا، ٹھیک، کہ جس طرح میری ذات کو تم پر ولایت حاصل ہے، تصرف حاصل ہے، نبوی ولایت، نبوی ولایت، ٹھیک ہے نا۔ اب جب اس کو بطور حوالہ پیش کیا، کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اعتماد کی قوت بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ولایت کو بطور حوالہ پیش کیا۔ من کنت مولا، مجھے مولا بھی مانتے ہو، سردار مانتے ہو، آقا مانتے ہو، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ کہاں؟ یہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے حبیب، تیرے رب کی عظمت کی قسم، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے مولا اور سردار اور آقا اور حاکم نہ مان لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یعنی ولایت کے ٹائٹل پر ہماری جو ذہنی تراش خراش ہے وہ اور ہے، اور اس حدیث کا جو فطری حسن ہے، مانوی حرمت ہے، وہ اور ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بھی کہا گیا۔ اب آپ کو چاہیے تھا کہ ایک تقسیم فرما دیتے کہ میری ولایت جو ہے وہ بڑی ہے، علی کی ولایت چھوٹی ہے۔ یہاں یہ تقسیم نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں فہذا علی المولا، علی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو فا ہے نا جی، اس کو ہماری عربی ضابطے میں فا للتعقیب مع الوصل، یعنی ایک حکم آپ پر چل رہا ہے نا، اس کے فعل فور بعد جب اس کی تکمیل ہو جائے تو بلا تعطل بلا تاخیر اس کو فوراً ادا کیا جائے۔ میرے بعد فوراً جو مولا ہے وہ علی ہے۔ اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو کوئی منصب عطا فرماتے تو اللہ سے اس کے لیے توفیق مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو اس منصب پر عہدہ برا ہونے کے لیے توفیق بخش دے، ان میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری منوان نبھا سکے۔ تو وہاں آپ نے دعا فرمائی، اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا، اللہ جو علی کو ولی مانتا ہے تو اس کا ولی ہو جا، تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی رکھے تم بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اب یہاں اشتباہ ہوا اہل علم کو، کہنے لگے کہ یہاں مولا کا معنی ولایت ہے، نہیں ہے بلکہ وہ محبت ہے۔ محبت اور ولایت دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، ان کی خلافت نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ کہتے تھے نا جی، استدلال ہے نا اہل علم کا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہی استدلال مان لیا جائے محبت والا، تو کیا محبت معنی علمی ہو سکتی ہے ولایت کے؟ یا ولایت جو تصرف کا درجہ رکھتی ہے وہ کیا معنی ہو سکتی ہے یعنی محبت کے؟ یہ دو مختلف چیزیں نہیں۔ علی محبوب بھی ہیں اور ولی الامر بھی ہیں۔ میں حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں، انما ولیکم اللہ محبوب بھی ہیں اور ولی الامر بھی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی بھی ہے، یعنی محبوب حقیقی بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے، رسول ولی بھی ہیں اور حاکم وقت بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر مختلف چیزیں ہوتی، متضاد ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں دو حقیقتیں جمع نہ ہوتی۔
نہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر عصمت میں دو حقیقتیں الگ سے جناب اللہ جمع ہوتی ہیں. پیچھے سے یہ چیزیں جمعیت کے ساتھ چلی آئی ہیں. محبت بھی ہے اور ولایت بھی ہے. اور یہاں آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ولایت تصرف والی ولایت ہے، سیادت والی ولایت ہے، حاکمیت والی ولایت، یعنی جو اطاعت والی ولایت ہے، جس کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے. اتباع کے 3 درجے ہیں. اطاعت اور اتباع کے 3 درجے ہیں. اطاعت بالمحبہ اور اطاعت للثواب، اطاعت للخوف. کسی کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی اطاعت اس کرنا، کی اتباع کرنا، یا کسی سے کچھ اجر مانگنے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے کسی کی اطاعت کرنا، یا کسی کے خوف سے کسی کی اطاعت کرنا. اول درجہ جو اطاعت کا ہے اطاعت بالمحبہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور اصحاب رسول علیہم رضوان اس اطاعت بالمحبہ کے وہ پہلے عنوان ہیں کہ وہ محبوب سے پیار بھی کرتے تھے اور اطاعت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو ایسے ہی مولا کائنات کو جس وقت یہ منصب دیا گیا ہے، ٹھیک، یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلتوں کا قد علی سے چھوٹا ہے، یہ منصب ہے. یہ منصب ہے. تو پھر اس پر اصحاب رسول علیہم رضوان کے اندر خوشی اور عید کا سا سما پیدا ہو گیا. سب سے پہلے جنہوں نے اٹھ کر مبارک دی حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا، بخن بخن یا ہاں، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، اہنیک یا ابی ابن طالب، مبارکیں دی ہیں. پھر آپ کو خیمہ لگایا گیا، پھر حضور نے مبارکیں دی ہیں، پھر امہات المومنین نے دی، تمام مومنین نے دی. سمجھ آ گئی نا. یہاں یہ پھڈا ڈالنا کہ ولایت سے مراد صرف محبت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب رسول ان جملوں کے عربی تقویم میں آپ غور کریں گے. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یا پہلے جو اعتماد نبوت کا دلایا، یہ خبر تھی. کیا تھی؟ خبر کہ میں سید المرسلین ہوں اور اپنے دور کے اندر ولی الامر ہوں. ٹھیک ہے. دوسری خبر تھی. تیسری خبر جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے آئینے میں بیان کی کہ محبوب وہ خبر بھی دے دو جو راز الست سے ہی آپ کے سینے میں رکھی گئی تھی. اس راز کو کھول دو. وہ قول ثقیل جو ہے اس کو کھول دو. انا سنل کی کا قول، انا سنل کی قول ثقیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھولا، اور پھر اپنی ولایت کے فوراً بعد ولایت علی علیہ السلام کا. اور یہاں جب نبوت نے کوئی ضرب تقسیم نہیں کی ولایت کے تصور میں، یہ مولانا صاحبان کون ہوتے ہیں؟ تو یہ جملہ خبریہ ہے. خبر میں قطعیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اندازے نہیں ہوتے. پھر نبوت کی خبر، نبی کی زبان سے خبر، صادق القول کی. تو سو ایسے حالات میں آپ نے خبر دی تھی جو آپ کے پاس وہ پہلے سے چیزیں موجود تھیں بطور امانت الہی.